وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 41 آیت نمبر 22 حصہ اول. آج کا موضوع شرک کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 22. الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی مانند بنایا، والسماء بنان، اور آسمان کو چھت کی مانند، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به، پھر اس سے نکالے، من الثمرات، ہر قسم کے انواع و اقسام کے میوے، رزقا لکم، جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ند، شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. سامعین اکرام، تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ آیات قرآنی میں تدبر کریں، عقل سے کام لیں، فکر کریں، تو آپ کو یعنی جو حقیقتیں ہیں وہ معلوم ہوتی چلی جائیں گی. اور جو ہم نے ابھی تک مضمون پڑھا ہے، یہ آیت نمبر 20 سے جو شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے. اس میں ناکامی سے بچنے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس کے بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے. آج کی جو آیت ہے سامعین اکرام، آیت نمبر 22، اس میں اللہ تعالیٰ وجوہات بتا رہے ہیں. یعنی اس کے جو مباحث ہیں، اس آیت نمبر 22 کے مباحث میں ایک تو وجوہات بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، کیوں صرف اللہ ہی کے سامنے سر جھکائے جائے، کیوں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے. اور دیکھیں، آپ کو میں نے گزشتہ جو اسباق تھے اس آیت نمبر 21 کے متعلق، اس میں میں نے یہ بات کی تھی. ان دونوں آیات میں بنیادی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. دیکھیں،
شرک کی میں تھوڑی سی آپ کو اقسام بتا دیتا ہوں۔ عمومی طور پہ تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں اور ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے یعنی جو معنی ہے شرک کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں، یعنی من حیث القوم کی مان افراد بھی۔ اب مثال کے طور پہ شرک کیا ہے، تھوڑی سی میں اس کی آپ کو تفصیل کروں۔ شرک جو ہے، لیکن شرک کی اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی التوحید، شرک فی الاطاعت، شرک فی المحبت، شرک فی مقصود، تو یہ ساری اقسام ہیں۔ تو ہم جس شرک میں مبتلا ہیں عام طور پہ، تو ایک تو شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی المحبت ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی محبت کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم اور ہستیوں سے بھی اللہ کے سوا اور ہستیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مطلب آپ دل سے اس کو چاہتے ہیں، دل سے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ کے مقابلے میں آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، مال کی محبت، پھر آپ کنجوس بن جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے ساتھ پیسے کی محبت کو شریک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، محبت جو ہے وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، شدید محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے۔ محبت، یہ دل جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، یعنی یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن اور صرف اللہ ہی سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اگر کسی چیز سے آپ نے محبت شروع کر دی، خواہ وہ آپ کا مال ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کی بیوی ہو، بچے ہوں، آپ کا اور عہدے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو محبوب ہیں، جو کہ قرآن کی وہ آیت ہے نا، میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے لیے، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، کہ اگر آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے بڑے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہاری جوڑے، ازواج، بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، یا تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہے، اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تمہیں، تو اب تم عذاب کے قابل ہو، اور عذاب کا انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال دیکھیں، شرک کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلا حکم ہے اور بنیادی حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، اور تاکہ تم بچ جاؤ، نقصان سے بچ جاؤ۔
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کی اگر کسی نے یہ آیت کی جو درس ہم نے کیے ہیں اگر کسی نے نہیں سنے وہ سن لے، کافی تفصیلات ہیں اس میں. لیکن آج کی جو آیت ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. میں آپ کو دیکھیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ عملی طور پہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. شرک فی الصفات اور شرک فی المحبت، شرک فی الاطاعت، شرک فی المقصود. مقصد ہمارا مقصود تو اللہ نہیں ہے، جبکہ لا مقصود الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی تفصیل میں لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے. تو یہ بات ذرا آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی. پھر لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب ہے ہی نہیں. تو لیکن ہم نے تو یعنی ہمارا دل تو غیر اللہ کی محبت سے آباد ہے، تو یہ تو شرک ہے. یعنی یہ صفاتی شرک ہیں سامنے کرام، صفاتی شرک ہے. اچھا، پھر شرک فی توحید. توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، لیکن ہمارے معبود تو زیادہ ہیں. سب سے بڑا معبود جو ہے ہمارا وہ نفس اور شیطان ہے. ہم نفس اور شیطان کے کہنے پر زندگی گزارتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. اچھا، پھر شرک فی المقصود، یعنی مقصد اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے بتیرے مقصود بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے زندگی، پھر ان کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ بھئی میں نے ایم پی اے بننا ہے مثال کے طور پہ. تو اس کے لیے آپ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، مقصود ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کو آن لیتی ہے. ند، شریک. اور دیکھیں ابھی یہ آیت آئے گی بھی، لیکن میں آپ کو یہاں ریفرنس اس کا دے رہا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ تعالیٰ یہاں ند کا تذکرہ ہے نا، اور اندادن، اور وہاں بھی اندادن ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بنیادی آیت ہے. یہ جو مضمون جاری ہے یہ بنیادی مضمون ہے قرآن کا کہ آپ شرک نہ کریں، توحید کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. تو وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ. اب دیکھیں تھوڑی سی توجہ کریں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں بعض کہ جو بنا لیتے، جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک. یہاں بھی دیکھیں شریک کا تذکرہ ہے، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. اب وہ شریک ہیں کیسے؟ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ اس آیت کی تشریح میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک، ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اب یہ دیکھیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے غیر اللہ سے محبتیں شروع کر دی، اپنی شخصیت سے محبت شروع کر دی. مثال کے طور پہ بہت سی خواتین کو اپنے حسن پہ غرور ہوتا ہے اور اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، لوگ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو وہ محبت. دیکھیں ایک بات ضمنی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ، اگر آپ کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت اللہ کو لانے کے لیے دل میں آپ کو اپنا دل پاک کرنا ہوگا. قد افلح. اور اگر آپ پاک کر لیں اپنا غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی اطاعت سے آپ اپنے دل کو پاک کر لیں گے
تو پھر توحید ہوگی، پھر یہاں اللہ ہوگا۔ بہرحال میں وہ آیت آپ کو سنا رہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود ند شریک بنائے ہوئے۔ اب کیسے ہیں شریک؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ اشد حب للہ، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو جو مومن ہے، مومن کون ہے؟ جس کا مقصود اللہ ہے، جس کا محبوب اللہ ہے، جس کا مطلوب اللہ ہے، جس کا معبود اللہ ہے، یہ شخص مومن ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک ضمنی نقطہ میں نکال لیتا ہوں کہ جو اللہ سے شدید محبت نہیں کرتا تو وہ پھر مومن نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے۔ ظاہری مسلمان ہو سکتا ہے لیکن شدید محبت کرنے والا شخص ہی مومن ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں پھر بھی آتی رہیں گی۔ تو بہرحال تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب یہ دو آیات کا میں آپ کو یعنی ربط بتا رہا ہوں، آیت نمبر 21 اور 22، مضمون دونوں میں ایک ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ دونوں جو ہے مضمون اس میں ایک ہی ہے۔ ند مت بناؤ، شریک مت بناؤ۔ اب شریک فی الاطاعت ہو سکتا ہے، دیکھیں ند جمع ہے، اندادن جمع ہے ند کی، ند کے معنی شریک۔ اور انسان کی جو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے، یعنی سوچ سمجھ چونکہ کچھ کام نہیں لیتا یہ، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے، بن جاتے ہیں، بنا لیتا ہے، اور یہ غفلت میں زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اور میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، ہم آج کا معاشرہ، ان لوگوں کا ہجوم جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہے۔ دیکھیں گناہ اور بغاوت اس میں فرق ہے۔ گناہ جو ہے وہ مومن سے ہو سکتا ہے لیکن بغاوت جو ہے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ہم نے تو عملی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ ہمارا عمل پکار کے کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے، مقامی طور پر کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل یہ عملی طور پہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ہے، نہ اللہ کی ہدایت کی ہے، نہ رسول کی اتباع کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور رسول کی اتباع کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، نہ صرف گزار رہے ہیں بلکہ گزارتے رہنا چاہتے ہیں۔ آزادی جو ہے ہمیں پسند ہے، اللہ کی غلامی ہمیں نہیں پسند۔ ہم اللہ کے غلام بن کے رہنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں، لہٰذا ہم آزادی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مرض کو بیان بھی کر دیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ ہمیں نافرمانی کی زندگی پسند ہے، ہمیں پابندی کی زندگی، ہمیں اطاعت کی زندگی پسند نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کا یعنی وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ میں توڑ موڑ کے ادھر ادھر سے کان کو ادھر سے پکڑوں ادھر سے پکڑوں۔ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، عملی طور پہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، ہمارے دل غیر اللہ کی محبت سے آباد ہے، ہم غیر اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں، نہ مان رہے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں۔ نہ اللہ تعالی ہمارا مقصود ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ تعالی ہمارا محبوب واحد ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے جرائم ہیں سامنے کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے، کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، بہت بڑے جرائم۔
بہرحال اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور، کسی اور کو شریک مت بناؤ، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ توحید میں، نہ مقصد میں۔ ہم تو بنا رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، بالکل، یعنی کامل بندگی۔ بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ایک ہجوم یہ کہتا ہے کہ آج وہ بندگی نہیں ہو سکتی، وہ شریعت، وہ اسلام، وہ دین جو محمد رسول اللہ لائے تھے آج سے 1450 سال پہلے، آج اس پر عمل مشکل ہے۔ تو یہ آپ کی سمجھ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ باغیانہ ہے، آپ کی سوچ مشرکانہ ہے، آپ کی سوچ کافرانہ ہے۔ یہ میں آپ کو دیکھیں لالی پاپ نہیں دے رہا کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہو اور بس اللہ بخش دے گا تمہیں اور تم جنتی ہو جاؤ گے، رسول شفاعت کریں گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ لالی پاپ میں آپ کو نہیں دے رہا۔ یہ شفاعت، بخشش، یہ مومن گناہگاروں کے لیے ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم اللہ تعالیٰ مومن۔ ایمان تو ہمارے دل سے چھو کے بھی نہیں گزرا ہے، نہ ہم ایمان کو دل میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ دلی، یعنی آپ دیکھ لیں نا، عام طور پہ زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں کرنا چاہتے، خالص اللہ کے لیے زندگی آج کوئی بھی نہیں گزارنا چاہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ الا للہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور زندگی، طرز زندگی اس کے لیے خالص کر لو، یعنی اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو۔ الا، کیوں کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار، دین یعنی طرز زندگی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہ دین مکمل ہے۔ زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دین ہمارا مکمل ہے، لیکن عملی طور پہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہر جگہ اپنی جو ہے خواہشات گھسیڑتے رہتے ہیں ہر معاملے میں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونا نہیں چاہتے کامل طریقے سے، اللہ کی بندگی کامل طریقے سے اختیار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اختیارات کو یہ دیکھیں ہمارا جو وہ ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختیار کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، نفس کے اختیار کو، اور پھر دینی معاملات میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، یعنی دین ہماری خواہشات کے تابع ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں، نہ تابع ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ، یہ تو ایک لمبی دلائل کی فہرست ہے اس دعوے کے پیچھے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ نہ ہم دین کے پابند ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، پابندی کامل نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ دین کی تو آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں ہر ایک دین کی اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے، جو علماء ہیں وہ اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں، جو گدیاں ہیں وہ اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ علماء، بعض گدیاں ایسی ہیں جو دین کی اپنی تشریحات کر رہی ہیں، بعض علماء ہیں جو دین کی اپنی تشریحات کر رہے ہیں، دین کی بنیاد سے۔ عام طور پہ آج کل میں بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میڈیا سے باخبر رہتا ہوں، جو لوگ دین کو پیش کر رہے ہیں وہ قصے کہانیوں کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پیش کر رہے، چند اعمال کی وضاحت کر دیتے ہیں، چوری مت کرو، بیوی کا خیال رکھو، اچھی زندگی گزارو، حرام مت کھاؤ۔ یہ چند خرابیوں کا تذکرہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھا دیا۔ بھئی دین کی بنیاد سے تو واقف کرو نا، لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے شریک بنائے ہوئے۔
بہرحال اس ان آیات جو ہے یہ یعنی اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراش والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو اس میں مضمون کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اور نعمتیں اپنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری نعمتیں کیا کیا ہیں۔ اچھا، ایک تو زمین ہے، ہم تو دیکھیں زمین اور آسمان جو کچھ بیان ہو رہا ہے، بارش، اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بعض کرے ایسے ہیں جس پہ بارش، پانی، یعنی آج تک کوئی ایسا کرہ دریافت نہیں ہوا جس پہ زندگی ہو، جس پہ بارش برستی ہو، جہاں پانی ہو۔ 2019 دسمبر کا مہینہ ہے، آج تک کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا پلینٹ، کوئی سیارہ ایسا نہیں معلوم کیا ہے کہ جس پہ کوئی زندگی ہو، جس پہ کوئی پانی ہو اور جو محفوظ ہو۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ہے کہ میں نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے، بس سما بنان، ابھی آ رہا ہے مضمون۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلی نشست میں، اس آیت پہ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور مضمون اس میں ابھی ہے، باقی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی مانند، والسماء بناء، اور آسمان چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے نکالے ہیں تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے قسم قسم کے، انواع و اقسام کے میوے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کسی کو اور کسی اور کو شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم